صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ خدا عزائے مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس نازک وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو، بالخصوص شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ انسانیت کے تقاضے پورے کرنے والے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہتے ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ بار الہ ویسے تو سب، لیکن بالخصوص وہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اسی شان سے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ جناب سیدہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں، اور خدا کرے کہ جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کل کو آپ لوگوں کی نسلیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی رہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اچھا پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والے ابھی باقی ہیں۔ میں اپنے حصے کی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ طبیعت جو ہے وہ جگہ پہ نہیں ہے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا مولا مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ آپ لوگوں میں اگر کوئی بیمار ہے تو مولا اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع۔ میں اپنے گھر والی بات ہے، کوئی لمبی بحث میں نہیں پڑتا، ایک نظم ممبر پہ کھڑے ہو کے نکالی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اس کا سفر تو 3 شعبان سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک آتا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو 2-3 شعر سناتے ہیں تاکہ آپ کا ماحول دیکھیں۔ سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران،
اہلیان مجلس غم، مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، ہیں یاسمین میں نہ گلے، ایک پھول ہے جسے یاسمین کہتے ہیں، ایک پھول ہے جسے نسترن کہتے ہیں۔ شیعہ سنی سلجھا ہوا طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں جن کو سکول کالج اور یونی میں کم از کم زبان و بیان پہ بات کرنا پڑتی ہے۔ گزارش آپ لوگوں، میرے بڑے تشریف فرمائیں، گزارش آپ لوگوں کے سامنے کی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو نہ یاسمین میں ہے نہ نسترن میں ہے۔ اب وہ کیا ہے، میں دوسرا مصرع مکمل کروں گا تو بات آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کے بعد آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ کس مزاج کے ہیں، تاکہ میں اس حساب سے پھر آگے نوکری کروں۔ ذرا مطلب پورا سنیے۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، کیا وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ ذرا ذرا سا میرے قریب آ جاتے ہیں، محسوس نہ کریں۔ بی بی سیدہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں۔ جو جوان ہیں بڑے بیٹھے رہیں، جو لڑکے ہیں جوان ہیں، میرے جو بھائی ہیں جن کی کوئی میری ایج میچ کرتی ہے، وہ اگر بی بی کے نام پہ قدم قدم آگے آ جائیں تو میں بڑی دعا ان کے لیے میرے دل سے نکلے گی۔ بڑے بیٹھے رہیں، بالکل بیٹھے رہیں۔ جو جوان ہیں اگر وہ زحمت کریں تو بڑی مہربانی اور ماحول اچھا ہو جائے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ مطلب جی دوبارہ پیش خدمت ہے، اس کو ذرا سنیے۔ ہے یاسمین میں نہ گلے، بات شروع ہو گئی ہے، اب آپ لوگوں کی طرف سے دیر ہے، میں اب چل رہا ہوں۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے۔ فون رکھ دیں جی، مہربانی کریں، مجلس پڑھنی ہے، بات کرنی ہے تو بات سنیے۔ اچھی زبان بول رہا ہوں، ممبر سے سلجھی ہوئی زبان کا استعمال کرنا چاہیے اور کر رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کو سنیے پلیز۔ اب یہ موبائل چھوڑ دیجئے، یہ جو آلہ ہے نا، یہ جو ڈیوائس ہے، اب یہ اتنا اس کا استعمال رابطوں کے لیے نہیں ہوتا جتنا انجوائمنٹ کے لیے اور فن کے لیے اور تفریح کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک تفریحی ڈیوائس بن چکی ہے، اور جہاں ذکر حسین جیسی عبادت ہو وہاں تفریحی چیزیں بند ہونی چاہیے۔ آپ موبائل بند رکھیں اور میرے سے سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہے۔ میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، میں 8 سال کے بعد اس مجلس کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس بارگاہ کا منہ 8 سال کے بعد میں نے دیکھا ہے۔ سعید میرے بھائی، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، دکھ لگے گا مجھے اس جوان پہ جو اردو سنتا سمجھتا کہتا پڑھتا ہوا اور اس نے چوتھے قافیے کے استعمال کو ضائع کر دیا۔ میرے 8 سال بعد آنے کی خدا کی قسم سفر ضائع ہو جائے گا۔ ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہیں، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ آپ جو جوان بیٹھے ہو کم از کم مسکرا تو سکتے ہو۔ ہے یاسمین میں ایڈی بھی کیڑی پریشانی ہے جڑی مولا علی دے نام تے بھی دور نہیں ہوندی پئی۔ ہے یاسمین میں نہ گلے نسترن میں ہے، وہ خوشبوئیں جو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اتنا اچھا بول رہے ہیں، تو آپ جوان تھوڑی کوشش کرو میرے بھائی۔ وہ خوشبو، کتنا پیارا مصرع ہے۔
کہ وہ خوشبوئیں وہ مہک نہ یاسمین میں ہے نہ نسترن میں ہے جو امام حسین کی فرش مجلس پہ ہے۔ آپ لوگ کم از کم اردو کا مزہ تو لے سکتے ہیں۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، یہ بات ہے۔ ایسے سنیے نا، ایسے سنیے۔ شولوں پہ ہم چلے ہیں، شولوں پہ ہم چلے ہیں۔ اچھا شعر باریک ہے اور باخدا بڑا شعر ہے، لیکن بات اس بندے سے کہہ رہا ہوں جس کے سینے میں جناب عباس کے علم کی ہوا ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ حبس زدہ ذہنوں سے بات نہیں کر رہا۔ آپ لوگ یقین جانے میں ممبر پہ 8-10 بار ہاتھ مار کے آپ سے لڑ کے بات کروں تو بات پھر بھی وہی ہے۔ میرا خدا گواہ ہے میرے بھائیوں، بات پھر بھی بہت بڑی ہے۔ خدا کرے کہ یہ شعر ضائع نہ ہو، ورنہ دل ٹوٹنے والی بات ہے۔ جتنا بڑا شعر ہے اتنا اچھے سے سنیے گا۔ بندہ بے شک ایک ہو لیکن ایک ایسا بولے کہ مجھے پتہ چلے میری قیمت ہو گئی۔ نسترن میں ہے، چمن میں ہے، شولوں پہ ہم، جناب عباس کے چاہنے والے سر اٹھائیں، ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے۔ ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے، گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی علقمہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہیں۔ جیسے آئیے سمجھ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ جیتے رہو مولا راضی، مولا راضی میں امن علی گل کرو۔ ہر علی والے کی بلندی ہے درجات کے لیے بآواز بلند۔ میں ایڈی نفیس شاعری پہ پڑھتا ہوں تو تسی کوڑا کڑے ہو یا کرما مولا راضی ہونے۔ ہاں شعر بھول گیا، کیا پڑھا تھا؟ ہاں جی، کوڑے کا ذکر آیا تو گل بول گئی۔ شولوں پہ ہم ہیں یاسمین، اسی جی امن والے بندے ہیں یاسمین میں نہ گلے نسترن میں، وہ خوشبوئیں جو فرش عزا کے چمن میں۔ شبیر کی عزا کا کرشمہ تو دیکھیے، شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں، گر کر جری کے پاؤں پہ کہتی تھی علقمہ، پرچم کو کھولیے میری موجیں۔ اب یہ جتنا محلہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میں سوال کرتا ہوں، مجھے سوال کا جواب چاہیے، اور سوال کا جواب میرے بھائی یہ ہے کہ جناب حر جس لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کی طرف آئے تھے اس کی تعداد کتنی تھی؟ ذرا سوچ کے بتائیے کتنی تعداد تھی؟ 9 لاکھ۔ اب دوسرا سوال ہے اور اس کے بعد شعر پڑھوں۔ جس لشکر میں جناب حر آئے تھے، 9 لاکھ کو چھوڑ کے جہاں آئے تھے وہاں جناب حر سمیت کتنے تھے جی؟ ادھر والے بتائیں جی۔ جنہیں چھوڑ کے آئے وہ 9 لاکھ اور جہاں آئے وہ کل ملا کے 72۔ جنہیں چھوڑ کے آئے وہ، یار میرے بھائیوں میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ سفید ریش بزرگ اتنے جذبے سے علی علی کر رہے ہیں تو جوان پتہ نہیں کیوں شرمائے بیٹھے ہیں۔ جنہیں چھوڑ کے آئے وہ 9 لاکھ، ارے میرے بھائی جن میں آئے وہ ٹوٹل 72۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب شعر پڑھ رہا ہوں۔ نسترن میں ہے، چمن میں، کو بند کیجئے گا، چمن میں ہے بہت کم، نسترن میں ہے، چمن میں ہے، شولوں پہ ہم چلے ہیں یار ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے، مگر وہ جلن میں ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، پرچم کو کھولیے میری موجیں گھٹن میں ہے، تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے حر خیمہ حسین میں آئے تو یہ کہا، کل تک بہت اکیلے تھے اب انجمن میں ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، یہ چہرے سلامت رہے، خدا کرے ہمیشہ مل کے نعرہ حیدری۔ لطف آ رہا ہے بھائی جان شاعری کا؟ مزہ آ رہا ہے شاعری کا؟
نہیں مزہ آ رہا تو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ نہ کہیے کہ ہم بور ہو رہے ہیں. شاعری کا مزہ نہیں آ رہا تو میں اگلا آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ نماز کی تبلیغ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک گل میری یاد رکھے آئے، پرچم کو کھولیے میری موجیں. ایک کلام اور پڑھ لوں پھر اس کے بعد نظم شروع کرتے ہیں. ایک کلام اور سنو. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. انکل میں دوسرے مصرے میں 12 اثنا عشری جعفریہ مذہب کا عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ فیملی کے نزدیک سیرت النبی کیا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر میرے کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہے اسے دعوت فکر ہے، وہ ذہن کے دریچے کھولے اور ایک شیعہ سے سیرت النبی کے بارے میں سنے کہ شان رسالت ہے کیا، اور جا کر ہمارے دوسرے اہل سنت بھائیوں کو بتائے کہ شیعوں نے کہ یہاں مقام رسالت سمجھا کیا جاتا ہے یا تصور کیا کیا جاتا ہے. دوسرے مصرے میں پڑھ رہا ہوں، ذرا کوئی بھی اہل سنت بیٹھا ہے یہ اس کیمرے کے پیچھے دیکھے تو پلیز اب ذرا توجہ سے سنیں. میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. تو یہ حقیقت ہے. ارے 1.25 لاکھ نبی مل کر بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان بلند ہے. ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم اور باعث تخلیق دو عالم، صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ اتنی عظیم ترین ہستی جو ہم جیسے تھے نہیں لیکن جنہیں اللہ نے ہم جیسا بنا کر بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ آج تک بیچارے ہم جیسوں کو یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. سیرت النبی کا عنوان لمبا ہے، میں کبھی بھی انشاءاللہ آپ کے پاس یہاں سے گزروں، اس علاقے میں کبھی بھی کوئی مجلس ہو، آپ لوگ مجھے حکم کریں میں آپ کو سیرت النبی سناؤں. پرسوں شاید چنچراغ راول پنڈی مجلس پڑھنی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی وہاں پہ آیا ہو مجھے حکم کیجیے گا، گھنٹہ پورا آپ کو سیرت النبی اور ایسی سیرت النبی سنائیں گے کہ آپ جب یاد کریں گے وہاں تب ہمارے حق میں دعا کریں گے. ارے یہ بادل پلٹانا، یہ درخت بلانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، دنیا کہتی ہوگی یہ معجزہ ہے. ارے یہ معجزہ نہیں، یہ آمینہ کے لال کی ادائیں ہیں. حضور لٹریچر کے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بات مشکل ہو گئی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، اور اکیلا رہ گیا تو پھر بڑی تکلیف والی بات ہے، ورنہ آپ لوگ اگر آمادہ ہوں تو پتہ نہیں بات کہاں جا سکتی. یہ ان کی ایک ادا ہے، خدا کی قسم یہ تو ان کی ایک ادا تھی کہ وادی ابو قبیس کے موقع پر لاکھوں دھڑکتے ہوئے مردہ دلوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے قلب مطمئن نے فرمایا تھا، کیا کہا، تم میری نبوت پہ شک کرتے ہو، لو پھر میں چاند کو شک کرتا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. میں اپنی لائن پہ واپس آتا ہوں جو میں نے کلام شروع کرنا ہے. شیر زہرا کیونکہ اب آدھا پڑھ چکا ہوں اور اس میں سیرت النبی شروع کروں گا تو نہ وہ پورا ہوگا نہ یہ پورا ہو پائے گا. واپس آئیے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. حضور تسی وڈے لوگ ہو، امام حسین دے عزادار ہو، مجلساں دی رونق ہو، اگر کوئی پڑھن والا لفظ آکھ رہا ہے تے امام حسین دی طرف بڑی عزت ہے. میرا ممبر دے دامن وچ ہاتھ ہے، مجھے یاد ہی نہیں میں ذکر حسین کے وسیلے سے کہاں کہاں اور دنیا کے کس کس کونے میں جا کے امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں. آپ لوگ یقین کریں ان ملکوں کے نام بھی باخدا ذہن سے بھول جاتے ہیں جن میں جا جا کر امام حسین کا ذکر کیا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا خدا کی قسم. میرا ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے. میری جو دعائیں خیراتیں دیکھی ہیں میری زبان بیان نہیں کر سکتی. میں نے زندگی میں بڑا لطف جن کا ابھی تک اندر میرے نشہ قائم ہے نا، وہ اس شعر کی خیرات بھی ہے. جہاں بھی پڑھا ہے نا، جہاں بھی پڑھا ہے یہ شعر میں مایوس نہیں گیا.
نہیں. اور ایسی ایسی خیرات. میرا پسندیدہ ترین شعر ہے, یا ہر ہاتھ اٹھے یا کوئی بھی نہ بولے اور مجمع چپ کر کے دیکھے کہ علی عباس عسکری خود کو کتنی واہ واہ کرتا ہے. میں شعر اتنا بڑا پڑھوں. اب ذرا شعر سنو. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کیسے, ارے کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں, اور یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ. بیٹھا ہے کوئی مشکل شعر کا خریدار اس مجمع میں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا جذبہ ہے. حسیب صاحب کیا بات ہے. مولا اس بچے کی زندگی دراز کرے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ ماں باپ جنہیں ایسی اولاد نصیب ہوتی ہے. ماں باپ کی تربیت کو سلام خدا کی رسم. یہ ایسی اولادیں تو ہوتی ہیں جو ہجوم میں کھڑے ہو کے بتاتی ہیں کہ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ نماز ہوتی ہے, جو ماں کی جھولی سے واجب ہو وہ ولایت علی ہے. مولا 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 راضی, مولا راضی اور 110 برس کی زندگی پاؤ میرے بھائی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بسم اللہ. توقیر عباس طبیعت خراب ہے, مومن بچہ ہے, مولا شفا عطا فرمائے. مجھے یہاں پر باہر طیب بھائی بھی کسی ماتمی چھوٹے ماتمی کے لیے کہہ رہے تھے, میرے ذہن سے نام نکل کے آتے ہوئے, جو جہاں پہ بیمار ہے میرے مولا اسے شفا کلی عطا فرمائے. اگلا شعر پڑھیے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. بھائی جان فون رکھیں گے تو شعر کا مزہ آئے گا. انبیاء سید, ابھی تو نظم پڑھنی ہے ہمیں. انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. بہت دل بڑا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, کوئی خوش آمد نہیں کر رہا, آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں. لیجئے شعر سنیے. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دو. جناب یوسف کو قرآن نے آسن القصص کہا ہے نا. جناب یوسف کو جناب جبرائیل امین نے نا کنویں کے بیچ میں سے وہ گرتے گرتے اٹھایا, تو جناب یوسف مسکرا رہے تھے. اب یہاں دو روایات ہیں, ایک تو اس وقت مسکرا رہے جب جناب جبرائیل نے اٹھایا, ایک اس وقت مسکرانے لگے جس وقت. اب روایات دو ہیں, دونوں کام کیے ہے مسکرانے. ایک وہ وقت جب بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے, ایسے بھائی سامنے بھائی کو کنویں میں پھینک رہے اور بھائی نے بھائی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیا. میں نے سوال کیا کہ ہم کنویں میں پھینک رہے ہیں تو مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرماتے میں وقت کے بدلاؤ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں کہ کوئی وقت تھا میں تمہیں اپنا مان سمجھتا تھا. اس نے کہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ سب بھائی میرے دشمن ہیں, اور دکھ یہ ہے کہ میں یوسف ثانی بھی نہیں. کیسے عشق غم شبیر کو یوسف کہہ دوں, یہ ہے دامن میں بطور خاص میرے مولا کے چاہنے والے, وہ بازار سے آگے نہ بڑھے. کسی کے عقیدے کو بات ناگوار گزرے تو حکیم صاحب علی عباس پہلے معافی مانگ رہا ہے, ورنہ روٹتا ہے کوئی تو روٹھے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حکم, ارے حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ. یہ چہرے سلامت رہے, یہ مسکراہٹیں سلامت رہیں. میرے مولا ان چہروں کو ایسے ہی شاداب رکھے. وہ چہرے جو نام علی سن کے مسکراتے ہیں, خدا کرے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں. مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے, کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے.
خدا کی قسم یہ نفرتوں بھری دنیا ہے، یہ دھوکے اور بغض اور اناد کا سمندر ہے جس کی لہروں میں انسان بیچارہ تھپیڑیں کھا رہا ہے، اور انسان کے لیے جو ایک زندگی کا ساحل ہے نا، جو کوئی زیست کا جزیرہ ہے، وہ یہی مجلس حسین۔ آپ نہیں یقین کریں گے، آپ امام بارگاہ سے باہر نکلیں، آپ کو نظر آئے گا انسان کا لہو پی رہا۔ حضرت آدم سے لے کر ابھی تک کے گزرے جانے والے سیکنڈ تک شیروں نے اتنے شیر نہیں مارے، سانپوں نے اتنے سانپ نہیں ڈھسے، بھیڑیوں نے اتنے بھیڑیے نہیں مارے جتنے انسان نے انسان مارے۔ لیکن مجلس حسین میں بندہ کسی بھی کونے پہ بیٹھ جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی شفیق باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حکیم صاحب کیا اچھا شعر ہے، ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ ہاں جی، آپ کی اگر طبیعت ہو تو 4 سے 5 منٹ اگر آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں تو میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ 4 سے 5 منٹ گن کے 4 سے 5 منٹ، پھر اس کے بعد یا علی مدد راضی رہیے گا، میرا سفر لمبا ہے، میرا بھائی سے وعدہ تھا اور وہ وفا ہو گیا۔ یہ نظم کی ابتدا میں جی دعائیہ مصرے ہیں، کوئی بھی نظم ہو تو بالخصوص اس کانٹینٹ کی تو اس فارمیٹ کی تو دعائیہ بند مسدس آتا ہے جس میں دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت جتنے بھی اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی شخص کا معصوم سے مولا سے کوئی نہ کوئی کنیکشن کی تار ہے۔ اب اس کریم کو کس کی ادا پسند ہے یہ وہ جانے، لیکن ہر بندے کا ایک نہ ایک ربط اوپر بھی چل رہا ہے۔ کوئی بھی اس وقت مجلس میں آزاد خیال نہیں بیٹھا میں جو چاہے کر سکتا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ میرے اوپر بالخصوص اس وقت کسی نہ کسی کی نظر کا پہرا ہے اور میں اس کی نظر کے زیر سایہ پابند ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا یہ دعائیہ مصرے ہیں ایک پڑھنے والے کی طرف سے، آپ لوگ ذرا مصرے کا وزن کریں اور 3 سے 4 منٹ اگر آپ ایسے ہی جیسے سن رہے ہیں ایسے سن سکیں تو میں بڑا ممنون ہوں گا آپ کا۔ مصرع ہے کہ میرے مولا جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ یہ جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، اب میں یہاں پہ کسی کو حلالی حرامی کہہ دوں گا، یہ کہہ دوں گا کہ وہ فلانے تھا 36 رینج پہ ہو، کوئی نہیں، اور انجے تو انجے کوئی ولگر یا بازاری لفظ بول دوں گا تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اٹھ کے بھی بولنے لگ جائیں۔ آپ لوگ جوان ہیں، جوان خون ہوتا ہی ایسے ہے کہ اسے جذباتی بات پسند آتی ہے، لیکن آپ یقین کریں گے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی اپنی فیملیز اور قبائل ہوتے ہیں، جو بازاری زبان کے لفظ ہوتے ہیں وہ ممبر حسین کی بلندی سے زیبا نہیں ہوتے، وہ کلچر اور سوسائٹی اور ہے، یہ ماحول اور ہے۔ میں آپ کے سامنے مصرع پڑھ رہا ہوں، پہلا مصرع پڑھوں میں سنبھال لیا، دوسرے مصرع کو مجھے مایوس نہ کرنا، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں اور سلجھے ہوئے طبقے ہونے کا ثبوت دینا۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، اب بات تم پہ ہے میرے بھائیو، آپ جو بھائی بیٹھے، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے، میرے مولا خون دل سے میں اشعار لکھتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے۔ ہاں ایسے سنیے، ایسے سنیے، بڑی لطیف بات ہے، بڑی نفیس بات ہے، بڑی سلجھی ہوئی بات ہے۔ خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون۔ لفظ ہے زر، عربی زبان میں زر کہتے ہیں سونے کو۔ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، میرے ساتھ یہ رائٹ لیفٹ والے چلنا۔ قافیہ کیا چل رہا ہے؟ رستہ دکھاتا رہے، آسمانوں سے مضمون آتا رہے۔ میرے مولا میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا، میری مٹی کو سونا بناتا رہے۔ کہاں چلے گئے ہیں یہ پیچھے والے جوان؟ بولے نا میرے ساتھ یار، وہ جو پیچھے والا مجمع ہے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ با ہنر کیمیا گر بھائیو وہ ہوتا ہے جو سونا بناتا ہے۔ با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا، ابو ذر تیرا، ابو ذر، ذر ویسے بھی سونے کو کہتے ہیں، ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا۔ سب سے سستی سب سے کم قیمت چیز خاک، قیمتی ترین چیز سونا۔ با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا۔ میں پھر افسوس ہی کر سکتا ہوں اس بندے کے دل پہ جس کے چہرے پہ اب بھی جو ہے وہ اطمینان نہیں آ سکتا۔ میری مٹی کو سونا بناتا رہے، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
مولا سایہ سلامت رکھے، ان بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، با ہنر با خدا مقروض ہوگا. یہ میرا دامن بھر گیا خدا کی قسم آپ لوگوں کی دعا سے. با ہنر کیمیا گر ابو ذر تیرا، میری مٹی کو سونا بناتا رہے، میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر. تو یہ بھائی مجھے ماتمی کا نام دوبارہ بتائیے گا. علی نکی ماتمی جی چھوٹا بیمار ہے، میرے مولا سے شفا کلی عطا فرمائے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں، تو مجھے دیکھ کر. عدیل بھائی تشریف لے آئے. تو مجھے دیکھ کر، ہائے 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 ہائے، خدا کرے کہ کوئی اور پڑھے اور علی عباس سامنے بیٹھ کے سنے اور علی عباس عسکری بتائے کہ ایسے مصروں کی حق کیسے ادا ہوتے ہیں. تو مجھے دے، میرے مولا میری زبان میں اتنا اثر دے کہ آپ کا ہر عاشق مسکرا دے. تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے، پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے، سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا، تجھ پہ راضی ہوا بادشاہ نجف، فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. مل کے ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے. حیدری 10 منٹ پڑھ لوں نا اذان سے پہلے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. اب نظم بہت لمبی ہے اور میرے پاس گن کے 10 منٹ سے بھی کم کا ٹائم ہے. فاطمہ کو قصیدہ پسند، فاطمہ کو قصیدہ. حسین کون، حسین کیا. آپ ذرا جلدی کیجئے گا، ذرا جلدی. میں بڑے تحمل سے پڑھتا رہوں لیکن اب وقت کم ہے، منزل ذرا دور ہے. حسین کون؟ آپ اور میرا گھر صرف ان کے صدقے میں نہیں چل رہا. میں کہہ رہا ہوں جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. مصائب کا ٹائم نہیں بچا میرے بھائیوں. مجھے پہلے ممبر مل جاتا خدا کی قسم تو میں وہ 2-4 منٹ کے بھی کام بن جاتا نا تو میں وہ نظم کم از کم پوری پڑھ لیتا. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل، اتنے کم میں آپ کر لینا تجھ میں نے کو. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسی کی مصیبت ٹلے. جاگو 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 میرے بھائیوں، ایسا مت کرو میرے بھائیوں. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل، ارے میرے بھائی کل خدائی. 1-2 جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے میں چہرہ اپنے ساتھ اس بندے کا لے کے جاؤں گا جس نے میرا حق رکھ لیا. مولا جانے اور وہ بندہ جانے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسی کی مصیبت ٹلے. کون حسین؟ رکھ میرے سر پہ قرآن، جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نعرہ حیدری. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر، زندگی رہی تو پوری نظم سنائیں گے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پر ابن مظاہر ملے ملے ملے. دل میرا بڑا ہے کہ یہ مجمع جتنا اچھا ہو چکا ہے نا، چوتھا مصرع میرے ساتھ مجمع مل کے سن لے ایک بار. جتنے دل سے بھائی جان میں پڑھ ایسے ہی رہیے گا. جس کی تاراج ڈیوڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے، ہر ولی ہر وسی کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. اچھا جن کے ہاتھ بلند ہیں وہ نیچے نہ کریں، جن کے بلند ہیں وہ بلند رکھیں. ہاتھ نیچے نہ کرنا. میں بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. آج تک نہیں مجھے سمجھ آئی امام حسین کتنے بڑے سلطان کو کہتے ہیں آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں حسین کون؟ نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے. جناب سلیمان بن داؤد نبی. ارے میں کیمرے کے اوپر کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے کی مجلس، 2.5 گھنٹے کی نشست رکھ کے میں علی عباس عسکری آپ کو 2.5 گھنٹے سنانے کے لیے تیار ہوں کہ جناب سلیمان بن داؤد نبی کون تھے. خدا کرے کہ اس کے بعد میں یہ شعر سمجھا سکوں. حسین کون؟ نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو. ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس. جی کرام.
جس کے ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم جس کے ادنا غلاموں میں. آئیے اب ذرا میں آپ کو 3 شعبان سے پہلے کا منظر دکھاؤں. 3 شعبان سے تمہید ختم، نظم کا ابتدائیہ شروع. یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا. اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیغمبر کا تھا، دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا. اوہو میرے بھائی جلدی کر دو، میرے بھائی جلدی، ٹائم اتنا کم ہے کہ اب قافیہ کھولنے کا بھی وقت نہیں. جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد قاموس تھا. اب میں کیا بتاؤں قاموس کی، اب کیا جاؤں، بہت بڑی لغت ہے عربی کی جسے قاموس کہتے ہیں. جو انگوٹھا نشانی جڑا انگوٹھا چھاپ بھی نہیں سی نا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا استاد سمجھدا ہے. وہ خیالوں میں استاد قاموس. حجرہ قلب سے عقل کے صحن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس تھا. ناقوس اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص لوہے پہ لوہا بجتا ہے، آواز نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں ناقوس. میرے مولا کا ایک پورا خطبہ ہے. بازار سے گزر رہے تھے، لوہے پہ لوہا لگ رہا تھا، ایک ساؤنڈ پیدا ہو رہا تھا، ایک ردھم بن رہا تھا. میرے مولا نے فرمایا یہ صدائے ناقوس ہے. پھر مولا نے وہاں کھڑے کھڑے خطبہ ناقوس دیا، اسی ردھم میں جس ردھم پہ لوہے پہ لوہا لگتا تھا اور آواز نکلتی تھی اور اس کے بیچ میں سے جتنا بھی ایکو اور اس میں ڈبلنگ آتی تھی. کبھی زندگی نے وفا کی تو وہ پورا خطبہ ترجمے میں پوری نظم ہے شاعری کی آپ کو سنائیں گے. خطبہ ناقوس بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ہر طرف ہر جگہ شور ناقوس. ارے لوگ اپنے نظر آتے تھے، اپنے ہوتے نہیں تھے، حالات خراب تھے. پھر سچ تو یہ ہے بقول انیس سخن، جب شریعت کا ایسا شناسا ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواسا. آئیے میرے بھائیوں، وہ نواسا 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان. کوفیوں اور شامیوں کا لشکر، اور لشکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک شیر ببر آگے آیا. اس شیر ببر نے 9 سے 10 لاکھ کے لشکر کو دیکھا. ارے کوفیوں، یمین سے یسار، میمنہ سے میسرہ قلب لشکر پہ نگاہ ڈالی اور قلب لشکر پہ نگاہ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں ہمارا مقابلہ، ہم سے لڑتے ہو تم اب میرا مقابلہ. میرے بھائیو رکنے کا بھی وقت نہیں ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتے جانا. ارے تم میرا مقابلہ پانی بند کر کے کیا سمجھتے ہو جنگ جیت جاؤ گے؟ ارے یہ بات یاد رکھنا، ارے میرا نام حسین ہے، مجھے قطعی طور پہ بالکل اکیلا نہ سمجھنا. شامیوں یہ بات یاد رکھنا، یہ برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا، یہ برستی گھٹائیں ہیں. ارے پیچھے والے پیچھے رہ گئے میرے بھائی، میں نے کہا ہے ہاتھ بلند چاہیے. حسین فرماتے ہیں یہ برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا، آبشاروں کی دھن میری سوغات ہے. ذکر قرآن میں جس حوض کوثر کا ہے وہ بھی میرے پسینے کی خیرات ہے. ارے وہ بھی میرے پسینے کی. میرے بھائیو ہاتھ اٹھاؤ. وہ بھی ممبر چھوڑ رہا ہوں چھٹے مصرے پہ. حسین فرماتے ہیں ذکر قرآن میں جس حوض کوثر کا ہے وہ بھی میرے پسینے کی خیرات ہے. علی کا لال فرماتا ہے مجھ کو تنہا نہ جانو جو اکبر نہیں، میرے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. حسین فرماتے ہیں جنگ ایسی کروں گا کہ خالق کہے مرحبا مرحبا مرحبا. میرے شبیر کیا بات ہے، مرحبا میرے شبیر. میں بتا ہی نہیں سکتا میں نے کتنی خیراتیں لی ہیں. اللہ کرے کہ حسینی سمجھ جائیں. جنگ ایسی کروں گا کہ خالق کہے مرحبا میرے شبیر کیا بات ہے. تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، جان لو گر میری سمت آئے ہو تم، تیغ تولے ہوئے باغ موڑے ہوئے، میں اسی شیر داور کا فرزند ہوں جس کی تلوار کے تم ہو چھوڑے ہوئے. آخری بات، جس کی تلوار کے تم ہو چھوڑے ہوئے. اپنے بابا علی کو یاد کیا تو کربلا کے میدان میں ہوا کیا؟ آئی اتنے میں آواز شاہ نجف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا. مصطفیٰ کے پسر فاطمہ کے غلف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا. فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے ہدف، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا. کر کے حملہ سلا دے انہیں صف با صف. ایڈا اوکھا کم کو ایڈی جلدی کر دو یہ دل شرائی سباب دسیا ہے. کر کے حملہ سلا دے انہیں صف بصف، مرحبا 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 مرحبا. اللہ خیر کرے سی بات میری پکی گل ہے. ہاں جی وہ پیچھے والے بھائی جو ہاں آپ جناب میری جو مرحبا حسین میں علی کہہ رہا ہوں، مرحبا مرحبا میری جان مرحبا
حسین گھبرانا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو، لاکھ تیغ و سناہوں سنبھالے ہوئے، شیر زہرا کا جوہر تیرے پاس ہے، یہ ہیں سب بے حیاؤں کے پالے۔ دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی۔ آخری دو بند ہیں، اس میں اگر آپ کا آنسو آ جائے تو میری مجلس مکمل ہو جائے گی۔ دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، نہیں میں سمجھائی 5 منٹ اذان اس پہ نہیں۔ دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، بس 1 منٹ اور یا علی مدد، وقفہ اگر آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد مجلس پھر شروع ہے۔ دین و دنیا کے سلطان، اگر وقفہ ہے یا نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنا اسکیجول بھی دیکھتے رہیے گا۔ دین و دنیا کے سلطان کی جنگ تھی، فکر باطل سے قرآن کی جنگ تھی، دل پہ مسلم کا داغ جدائی لیے کوفے والوں سے مہمان کی جنگ تھی، دائمی بت پرستوں کی افواج سے 10 محرم کے عمران کی جنگ تھی لہو میں نہائی ہوئی کربلا، آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی۔ میرے بھائیو، ایک لفظ ہے نہاں، نہاں کا مطلب ہے پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ آج کی جنگ گھمسان کی جنگ تھی۔ تاریخ کہتی ہے پھر پیاسے نے تلوار ایسے چلائی، ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھے، تھی وفا ساتھ حیدر کے عکاس کی، لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں، لاش اٹھ اٹھ کے تکتی تھی عباس کی۔ پے بپے زلزلے، آخری 6 مصرے، پے بپے زلزلے اور ثبات قدم، کیا جگر تھا تیرا العما العما، پڑ گئی تھی تذبذب میں نوع بشر، تھک چکے تھے خرد کے سبھی کارواں، عقل نے ارے میرے بھائیو، عقل نے اوڑھ لی تھی ردائے جنوں، فکر کے بام و در ہو چکے تھے دھواں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب۔ آخری 5 سے 10 سیکنڈ، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، بندے کہہ رہے تھے اتنی استقامت کا مالک یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ خدا ہے، تجھ پہ ہونے لگا تھا۔ حکیم صاحب، میں امام حسین کا کرم دکھانا چاہ رہا ہوں، میں مولا کی سخاوت بتانا چاہ رہا ہوں، اور میری ذاتی حسرت ہے کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان ماؤں بہنوں کے درمیان ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں بھی بیٹھی ہے۔ میں چاہتا ہوں تو یہ بھائی عدیل بھائی ایک بار ہر زبان سے ہائے نکل آئے، اچھا استقبال ہو جائے۔ میں ممبر اس جملے پہ چھوڑ لوں، لاش اکبر کی تو نے اٹھائی تھی جب، تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گماں، وہ خدا کہہ رہے تھے پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا، تو نے ہر دل میں نور سحر رکھ دیا، اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ۔